اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 294 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھا جائے. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. ہمیں روایت کی حسن بن محمد الزعفرانی نے، انہوں نے روایت کی عفان بن مسلم سے، انہوں نے روایت کی همام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے اپنے والد شعیب سے، اور شعیب نے ان کے دادا یعنی عمر کے دادا سے. قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. بے شک اللہ جل شانہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے. وفی الباب عن ابی الاحوص عن ابیہ وعمران بن حسین وابن مسعود. ھذا حدیث حسن. اس باب میں حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے اور عمران ابن حسین اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. باب ما جاء فی الخف الاسود. یہ باب سیاہ موزوں کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن دلہم بن صالح عن حجیر بن عبد اللہ عن ابن بریدۃ عن ابیہ. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے دلہم ابن صالح سے، انہوں نے حجیر ابن عبداللہ سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان النجاشی اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین. نجاشی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موزوں کا ایک سیاہ جوڑا ہدیہ کے طور پر بھیجا، یعنی سیاہ رنگ کے موزوں کا ایک جوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما. جس پر کوئی نقش وغیرہ نہیں تھا، تو یعنی بالکل سادہ تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کی حالت میں اس کو پہنا، پھر وضو کیا اور ان پر مسح کیا. ھذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن ہے. انما نعرفہ من حدیث دلہم. ہم اس حدیث کو جانتے ہیں دلہم کی روایت سے. ورواہ محمد بن ربیعہ عن دلہم. اور اس کو محمد بن ربیعہ نے بھی دلہم سے روایت کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، آج کا جو پہلا باب ہے اس بیان میں ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے اوپر جتنے نعمتیں اللہ جل شانہ نے احسان فرمائی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے بدن کے اوپر ان نعمتوں کا ظہور ہو، ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے. اب کسی کو مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے مال و دولت دی، رہن سہن کے اعتبار سے وہ خوشحال ہو، تو اسے چاہیے
کہ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کر دے، اچھا لباس پہنے، اہل و عیال کو بھی اچھا کھلائے اور پہنائے، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہو، اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی تکبرانہ انداز نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کے سامنے بڑائی کرنی نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے نعمت کے شکر کی ادائیگی کے لیے یہ ہو۔ اور یہ اپنے حالت کا اظہار کیوں کرے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ محدثین حضرات شارحین نے لکھی ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو فقراء ہے، جو مساکین ہیں، تو وہ لوگ اپنے حاجتوں میں یعنی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے حصول میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ تو جب وہ اس کی طرف رجوع کریں گے تو ایک طرح سے اس کے اندر مزید شکر گزاری کا جذبہ وہ پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے اوپر اظہار نہیں کرے گا، اس کو چھپا کے رکھے گا، تو یہ ایک طرح سے اللہ جل شانہ کے نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے نعمت کی ناشکری کرنے سے اللہ جل شانہ اسے چھین لیتے ہیں۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام، اس باب میں تو معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو بندے پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ بعض روایات میں سادگی اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے کا حکم اور ترغیب دی گئی ہیں۔ تو اب زاہدانہ زندگی اور سادگی اختیار کرنا یہ ہے کہ انسان سادہ انداز میں ہی زندگی گزارے، تو بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، حدیث میں ترک زینت اور سادگی اختیار کرنے کا، زاہدانہ زندگی اختیار کرنے کا حکم اس وقت ہے جب انسان میں عمدہ لباس وغیرہ کی استطاعت نہ ہو، تو ان حالات میں اسے اپنے لباس اور رہن سہن میں تکلف اختیار نہیں کرنا چاہیے، بس صبر اور استقامت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ طرز زندگی کی ہمت دی ہے، اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے انعام اور احسان بھی کیا ہے، تو وہ عمدہ لباس، اچھا رہن سہن اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب اگر اللہ کی نعمتوں کا یہ اپنے بدن کے اوپر اظہار نہیں کرے گا تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناشکری کے درجے میں آتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک درجے کا، آپ اس کو بخل بھی کہہ سکتے ہیں کہ بخل کی وجہ سے یہ ایسا کرتا ہے۔ تو اس انداز سے پھر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو اس میں اس طرح محدثین حضرات نے اس کی تطبیق فرمائی ہے، اور کسی قسم کا تعارض پھر اس طریقے سے نہیں آتا۔ دوسرا جو باب ذکر ہوا سیاہ موزوں کے بارے میں، تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ موزے جو بالکل سادہ تھے، اس پر کسی قسم کے نین نقوش وغیرہ نہیں تھے، کوئی نقش نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا استعمال کیا ہے، تو یہ استعمال درست ہے، جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے موزے پہن لیے جائیں، اور پھر جب وہ وضو ٹوٹ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وضو کرے، تو اس وقت سے وہ ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنا جائز ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی النہی عن نتف الشیب، یہ باب سفید بال نوچنے اور اکاڑنے کی ممانعت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ ہمیں روایت کی ہارون بن اسحاق الحمدانی نے، انہوں نے عبدہ سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے اپنے والد شعیب سے، اور انہوں نے عمر کے دادا سے یعنی اپنے والد سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نتف الشیب وقال انہ نور المسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سفید بال نوچنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد رواہ عبد الرحمن بن الحارث وغیر واحد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور کئی حضرات نے اس کو عبد الرحمن بن حارث کے علاوہ عمرو بن شعیب سے، اور انہوں نے والد سے، اور انہوں نے ان کے دادا سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سفید بالوں کا نکالنا اکاڑنا، اس بارے میں روایت ذکر ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ سفید بال مسلمان کے لیے باعث وقار ہے، اس کے ساتھ انسان سوبر سا اور انتہائی محترم دکھائی دیتا ہے۔ اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ سر سے یا داڑھی کے بالوں سے سفید بالوں کو نکالنا ایک ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، کیونکہ یہ مسلمان کا نور ہے اور اس کے لیے وقار کا باعث بھی ہے۔ اب عموماً بالوں میں سفیدی ویسے تو عام طور پر آتی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی بڑھاپے کی علامت کے طور پر وہ ہوتی، اور بڑھاپے میں ہی انسان کے اوپر وقار ظاہر ہوتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے داڑھی میں دیکھے تو عرض کیا اللہ جل شانہ سے کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جواب آیا کہ یہ وقار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میرے وقار میں اضافہ فرما۔ اب عزیز طلباء کرام، وقار یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ انسان کو گناہ سے روکتی ہے، بے حیائی کے باتوں سے روکتی ہے، توبہ کرنے کی طرف اس کو متوجہ کرتی ہے، آخرت کے کامیابی کی طرف اس کو متوجہ کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وصف ایسا وصف ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور ایسا نور ہوتا ہے جو میدان حشر میں پھر ظلمت اور تاریکیوں کو، یہ وہی نور ہے جو میدان حشر میں ظلمت اور تاریکیوں کو چیرتا ہوا آگے آگے چلے گا۔ قرآن کریم میں جیسے ارشاد فرمایا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو گویا اس کی روشنی میں نور سے قیامت کے دن کا نور مراد ہے۔ ایک روایت میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ اور اگر نور سے یہ معنی مراد لیا جائے کہ سفید بالوں کی وجہ سے آدمی کا چہرہ نورانی اور خوبصورت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور دونوں باتوں کا جمع ہونا یہ ناممکن اور محال نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ جب بالوں کی سفیدی یہ دنیا اور آخرت کی نورانیت کا باعث ہے، تو پھر ان بالوں کے اوپر مہندی، خضاب وغیرہ یہ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، خضاب میں اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا لازم نہیں آتا، جبکہ سفید بال نوچنے میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا لازم آتا ہے۔ تو اس لیے سفید بال کو نوچنے سے منع فرمایا گیا، لیکن رنگنے سے، خضاب لگانے سے اس میں ممانعت وہ نہیں ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء ان المستشار مؤتمن، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن داود بن ابی عبد اللہ عن ابن جدعان عن جدته عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے داود ابن ابو عبداللہ سے، انہوں نے ابن جدعان سے، انہوں نے اپنے جدہ سے، اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ وفی الباب عن ابن مسعود وابی ہریرہ وابن عمر، اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث غریب من حدیث ام سلمہ، یہ حدیث غریب ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔
وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حسن بن موسیٰ سے، انہوں نے شیبان سے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. قد رواہ غیر واحد عن شیبان ابن عبد الرحمن النحوی وشیبان هو صاحب کتاب وهو صحیح الحدیث ویقنا ابا معاویہ. کئی حضرات نے اس کو شیبان ابن عبد الرحمن نحوی سے نقل کیا ہے، اور شیبان یہ صاحب کتاب ہے اور وہ صحیح احادیث والا کتاب، اور ان کی کنیت ابو معاویہ ہے. وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفیان بن عیینہ قال. ہمیں روایت کی عبد الجبار بن علاء العطار نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، سفیان نے فرمایا قال عبد الملک بن عمیر، عبد الملک بن عمیر نے فرمایا انی لأحدث بالحدیث فما اخرم منہ حرفا، میں حدیث بیان کرتا ہوں اور اس میں سے ایک حرف کم نہیں کرتا. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں مشورہ دینے والے کے لیے حکم بیان ہوا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دینے والا وہ ایک امانت دار شخص ہے، اس لیے اس کو وہی مشورہ دینا چاہیے جسے وہ امانت اور دیانت کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہو. اس نے اگر اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا تو یہ گویا ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے امانت میں خیانت کی، اور پھر جو مشورہ اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ مشورہ بھی اس کو راز میں رکھنا ہوگا، اس کو چھپا کے رکھنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ باہر جا کر لوگوں میں وہ باتیں کرتا پھرے گا کہ فلاں نے مجھ سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا، یعنی ڈنڈورا پیٹے. ڈنڈورا نہیں پیٹے گا، بلکہ اس مشورے کو صیغہ راز میں رکھے گا اور دوسروں کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرے گا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.